السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میں ہوں شاداب اسکر۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ سردیوں کے دنوں میں ایک بادشاہ نے دھوپ کے اندر اپنا دربار لگایا ہوا تھا، اور اس کے تمام درباری اور اس کے وزراء بھی اس کے ساتھ ہی دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک شخص اس بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرے پاس ایک چیلنج ہے جو میں کافی ممالک سے اور کافی لوگوں سے جو ہے نا وہ جیت کے آیا ہوں۔ میرے پاس 2 پتھر ہیں اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ان میں سے فرق کریں کہ ان میں سے ہیرا کون سا ہے اور کانچ کون سا ہے۔ بادشاہ نے وہ دونوں پتھر جو ہیں وہ اپنے وزراء کو دکھائے، تو وہ دونوں سائز میں اور شیپ میں اور رنگ میں بالکل ایک جیسے تھے، اور ان دونوں پتھروں میں رتی برابر بھی فرق نہیں تھا۔ بادشاہ بالکل کنفیوز ہو گیا، کیونکہ اس کے لیے فرق کرنا کافی مشکل تھا۔ اس کے دربار میں موجود تمام وزراء اور اس کے تمام درباری جو تھے وہ بھی قاصر تھے کہ وہ فرق کر سکیں دونوں کے اندر۔ اور اس شخص نے ساتھ میں یہ کہا کہ اگر آپ نے یہ چیلنج جو ہے نا وہ جیت لیا تو یہ جو ہیرا ہے یہ آپ کا ہو جائے گا، لیکن اگر آپ اس کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ جی آپ اس کو نہیں شناخت کر پائے، تو پھر اس ہیرے کے مطابق جو اس کی قیمت بنے گی وہ آپ کو مجھے ادا کرنی پڑے گی۔ اس میں دلچسپ بات یہ تھی کہ بادشاہ کے لیے وہ قیمت ادا کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ بادشاہ کے پاس کافی زیادہ دولت تھی۔ اصل مسئلہ اس کے لیے اس کی عزت تھا کہ اتنے بڑے دربار میں، اتنے بڑے ملک میں کوئی بھی ایک ایسا شخص نہیں تھا جو اس چیز کی شناخت کر پاتا کہ ان میں سے ہیرا کون سا ہے اور کانچ کون سا ہے۔ اور جب بادشاہ جو ہے وہ مایوس ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ ڈکلیئر کر دیتا کہ وہ یہ شرط ہار چکا ہے، کہ اس مجمع میں سے ایک شخص جو کافی بوڑھا تھا اور اس کی وہ نابینا بھی تھا، تو وہ ضعیف شخص جو ہے وہ اپنی لاٹھی ٹیکتے ہوئے بادشاہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس سے پہلے کہ آپ اپنی ہار کو ڈکلیئر کریں، کیا آپ مجھے ایک چانس دیں گے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ان میں سے ہیرا کون سا ہے اور کانچ کون سا ہے۔ بادشاہ نے سوچا کہ یہاں اتنے وزراء اور اتنے جو وزیر ہیں اور اتنے جو لوگ ہیں وہ قسمت آزمائی کر چکے ہیں، تو کیوں نہ میں اس شخص کو بھی ایک چانس دوں۔ وہ شخص آگے آیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ان دونوں پتھروں کو ٹٹولنا شروع کیا، اور کچھ دیر کے بعد اس نے اس شخص کو بتایا کہ یہ کانچ ہے اور یہ ہیرا ہے۔ وہ شخص جو دنیا کے مختلف ممالک سے وہ شرط جیت کے آیا تھا، وہ ایک دم سے چلا اٹھا اور اس نے کہا جی آپ نے تو بالکل ٹھیک شناخت کی ہے، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ شناخت کیسے کی جس کو دنیا کے بڑے سے بڑے جو ذہین لوگ ہیں وہ بھی نہیں کر پائے۔ تو اس ضعیف انسان نے بتایا کہ ہم لوگ چونکہ دھوپ میں بیٹھے ہیں، تو دھوپ کی وجہ سے یہ جو کانچ ہے یہ گرم ہو گیا ہے، اور ہیرا جو ہے اس کے اوپر کوئی بھی چیز اثر نہیں کرتی، اس لیے یہ جو دوسرا پتھر ہے یہ ہیرا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ جی آپ کا جواب بالکل درست ہے، اور وہ ہیرا جو ہے وہ بادشاہ سلامت کے حوالے کر دیا۔ سامعین کرام، اگر آپ غور کریں تو جب ہمارے اوپر کوئی برا وقت آتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش کی تپش ہمارے اوپر پڑتی ہے، تو اگر ہم اس وقت جو ہے وہ تپنا شروع کر دیں گے اور گرم ہو جائیں گے، یا حرارت جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے اس کا اثر آنا شروع ہو جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی اس کانچ کی طرح ہیں جو ذرا سی حرارت کی وجہ سے جو ہے وہ گرم ہو گئے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس آزمائش کو اور اس برے وقت کو صبر کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ پہ یقین کے ساتھ گزار دیں، تو پھر ہماری مثال بھی اس ہیرے کی طرح ہے جس کے اوپر اس دنیا کے موسم اور حالات کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔